صلوات پڑھتے محمد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الملک الحق المبین الذی ہدانا صراط المستقیم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین انیس الغریبین شفیع المذنبین سید الاوصیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وعلى محمد عزیزان محترم صوباران سید الشہداء مقام ولایت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو پہلی محرم الحرام کو شروع ہوا تھا آج اپنی چھٹی منزل میں داخل ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جیسے جیسے ہم عاشور کے نزدیک ہوتے ہیں ویسے ویسے مومنین کے قلوب میں جو قتل حسین سے حرارت پیدا ہوئی ہے اس حرارت میں اور زیادہ تیزی آتی رہتی ہے۔ یہ بعض جگہوں پہ بعض مقامات پہ بلکہ اگر اس کو بیان کروں اس طرح سے کہ اکثر جگہوں پر جہاں پر بھی عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی مومنین جہاں جہاں بھی حسین کے عزاداری کر رہے ہیں علی کے چاہنے والے موالیان امیر المومنین جہاں جہاں بھی سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں خاص طور پر ان ایام میں کہ جب آہستہ آہستہ آپ عاشور سے نزدیک ہونے لگتے ہیں
ہر مومن، ہر علی کا چاہنے والا، ہر حسین کا عزادار اپنی ذات میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے. میں نے یعنی واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے خود احساس کیا ہے کہ جو کوئی بھی یا تو بانیان میں سے ہے عزاداری برپا کر رہا ہے، یا مومنین میں سے ہے کہ جو عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، کیفیت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ بس دل میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے کردار کا اظہار عزاداری میں ظاہر کر سکے. کبھی کسی چیز میں دل نہیں لگتا، بس جس نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، چاہے مجلس میں شرکت میں ہو، مجلس میں شرکت کرنا ہو، چاہے کہیں مجلس برپا کرنا ہو، چاہے کہیں پر نیاز تقسیم کرنی ہو، چاہے کوئی جلوس برپا کرنا ہو، جلوس نکالنا ہو، جس کی جو ذمہ داری ہے آپ احساس کریں گے کہ جیسے جیسے یہ دن اپنے عروج کو پہنچنے لگتے ہیں ویسے ویسے عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ہر کسی شہر میں دل نہیں لگتا، بس یہ ہے کہ کسی طریقے سے اگر مجلس میں شرکت کرنی ہے تو بس کسی طریقے سے بھی کوئی بھی کام ہو سارے کام چھوڑ کر پہلے مجلس میں شرکت کریں. اچھا یہ میں نے خود بھی اس کو نوٹ کیا ہے کہ گھر میں فرض کریں کوئی کام آ گیا، فرض کریں گھر میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کام آ گیا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی اس کو نپٹائیں یا کسی اور کے حوالے کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عزاداری میں پہنچنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں اس وقت احساس نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جو رسول نے ہمارے لیے کہا تھا کہ قتل حسین سے اللہ ایک حرارت پیدا کرے گا، ایک شوق پیدا کرے گا، ایک دلچسپی پیدا کرے گا. کس میں؟ قلب مومن میں. قلب مومن میں. ہر کسی کے قلب میں نہیں ہوگی یہ حرارت، صرف قلب مومن میں. بس اگر ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ واقعا ہم اس درجہ کمال پر مومن ہیں یا نہیں ہیں، تو پورے سال میں پروردگار ان 10 دنوں میں ہمیں موقع دیتا ہے. اگر ہمارا دل مجلس کی طرف لگے تو سمجھ لیں کہ واقعا ہم ہی وہ مومن ہیں کہ جن کے ولایت پر، اللہ اکبر، کہ جن کے قلوب پر، جن کے دلوں پر اللہ نے علی کی ولایت کی مہر لگائی ہے. یقین کیجئے میں نے متعدد بار اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار، کیونکہ نئے نئے چہرے دیکھتا ہوں اس لیے اس کو بیان کرتا ہوں. کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے کس لباس میں ہے، کس انداز میں ہے، یہ ہمارے کلاس کے برابر ہے نہیں ہے. علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے علی کی ولایت کا زر، یہ بات پہنچنی بھی ہے، علی کی ولایت، آپ دوسرے انداز کو بیان کریں کہ علی کی ولایت کو اللہ نے ہر جگہ نہیں رکھا. بھائی میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ سورہ حجرات، کیونکہ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں اس لیے اس کو تکرار کر رہا ہوں. سورہ حجرات میں جب عرب کے وہ لوگ، عرب کے بدو، عرب کے نئے نئے مسلمان، وہ عرب آگے رسول سے یہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہو گئے، اور تیسے اس کو بیان کروں تاکہ نتیجے تک پہنچ سکیں. جب وہ عرب کے لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہو گئے، تو پروردگار عالم نے سورہ حجرات آیت کا نشان ہے 14، اس میں کیا بیان کیا کہ حبیب یہ لوگ جو آپ سے آگے کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہو گئے، ان سے کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہوئے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مسلمان الگ ہوتا ہے، مومن الگ ہوتا ہے.
مطلب کیا ہے؟ سرکار میرے ساتھ ہے نا آپ سب؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں پہلی ہی آیت میں یہ بیان کیا کہ قد افلح المومنون۔ میں کہوں پالنے والے، جب رسول نے دعوت ذو العشیرہ میں کیا کہا تھا؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ فلاح پا جائے۔ فلاح پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی اس کو کامیاب ہو گیا، وہ اس کو جنت مل جائے گی۔ تو جب دعوت ذو العشیرہ میں پروردگار عالم اور کوئی شرط نہیں رکھ رہا ہے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خدا کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح المومنون، کہ کامیابی فقط مومن کے لیے ہے۔ بھئی دعوت ذو العشیرہ میں ہی اگر آنے والے اگر وہاں مان لیتے تو بھائی وہ بھی تو کامیابی کے مقام پر ہوتے نا۔ اسی لیے پروردگار عجب نہیں جواب دے کہ دیکھ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے ہم نے سورہ حجرات میں واپس آ جائیے، توجہ میرا ہے یا نہیں ہے؟ سورہ حجرات میں پروردگار نے کیا کہا کہ یہ جو آپ کو آگے کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہو گئے، ان سے کہو کہ ہم مومن نہیں ہیں، ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک لما تدخل الایمان فی قلوبہم، جب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے پروردگار کہ دیکھو علی کی ولایت تمہارے ظاہری نماز روزے پر، علی کی ولایت تم ظاہری نماز روزہ کرتے رہو اس پر نہیں ہے جب تک دل میں علی کی محبت پیدا نہ کر لو۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ایسے بھی تھے کہ جب حکم آیا کہ اے حبیب یہ جو ہاتھ باندھ کر، اللہ نے کہا نا بھائی کہ ظاہری عمل نہیں چاہیے، یہ جو ہاتھ باندھ کر تمہارے پیچھے، اچھا کوئی معمولی شخص نماز نہیں پڑھا رہا، رسول نماز پڑھا رہے تھے بھائی، تو جو رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ایسے پڑھے کہ جبرائیل کو آنا پڑے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب یہ ہاتھ کھول دیں، اب یہ ہاتھ کھول دیں۔ نماز پیچھے پڑھ رہے رحمت للعالمین کے، نماز پیچھے پڑھ رہے رسول خدا کے، نماز پڑھ رہے اللہ کی بت رکھے ہوئے بغلوں میں۔ اسی لیے کہا کہ نہیں، جو اپنی بغلوں میں بت رکھ سکتے ہیں، لیکن مکمل نہیں ہوئی بات، جو اپنی بغلوں میں بت رکھ سکتے ہیں، جو غدیر میں علی کو بخن بخن یا علی، بخن بخن کہہ کر مبارکباد دے سکتے ہیں، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ ہم نبی کے بہت قریب ہیں، جو آل رسول کی بہت قریب ہیں۔ اللہ نے ان منافقین کی، بیان کروں منافق کہتے ہیں اس کو کہ زبان سے کچھ، کہ پریشان تو نہیں ہو رہے، تو اتنا گھبرا کے کیوں بول رہے ہو بھائی؟ زور سے بولو، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے ہی ایسے منافقین کی پہچان کے لیے۔ منافق کہتے ہی ہے اسے کہ جو زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ اسی لیے کہ جب بخن بخن یا علی غدیر کے مقام پر کہا
تو رسول نے وہیں پر کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کو نشاندہی کرا دی تھی کہ دیکھو یہ جو ظاہری طور پر نا بہت ابھی ہمارے قریب نظر آ رہے ہیں، جب مقام آئے گا اپنا بغض ظاہر کرنے کا تو ان سے آگے اور کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول کو چھوڑ کر بھاگنے کی باری تھی تب بھی سب سے آگے تھے، جب بغض ظاہر کرنا تھا تب بھی آگے تھے. اسی لیے آئے ولایت میں آ جائے واپس موضوع پہ. بات واضح ہو گئی. اللہ نے کیا کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں. پہلے دن سے اس کو بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ تمہارا ولی ہے. اچھا ہم پہ لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ جب ملتا نہیں ہے نا تو الٹی سیدھی باتیں کر کے بھئی یہ شیعہ تو بدعت کرتے ہیں. سرکار یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ علی کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہ شیعہ تو بدعت کرتے ہیں، علی کو اللہ کے برابر لے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن میرے ساتھ چلیں گے تو یہ سوال بھی سمجھ میں آئے گا اور جواب بھی سمجھ میں آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ علی کو یہ شیعہ حرام کام کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، علی کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اب کوئی سوال کرے، اے شخص، اے انسان، نہیں آپ کی اجازت ہو تو بولوں، اے شیطان صفت انسان، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ علی کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو یہ بتا شیطان صفت انسان، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا کیا مقام ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کس مقام پر ہے جو تو یہ کہے کہ ہم علی کو اللہ کے برابر کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی شاید بات واضح نہیں ہو، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی چیز کسی چیز کے برابر آ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا جی یہ جو پنکھے لگے ہیں سب برابر برابر لگے. کہا کیسے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ چھت سے اس پنکھے کا فاصلہ کتنا ہے، مجھے پتا ہے کہ چھت سے اس پنکھے کا فاصلہ کتنا ہے، تو جتنا ایک کا فاصلہ اتنا ہی دوسرے کا فاصلہ، جتنا دوسرے کا فاصلہ اتنا ہی تیسرے کا فاصلہ. ارے اگر تو جانتا تھا کہ اللہ کا کیا مقام ہے تو پھر کیوں نہیں ولی اللہ بن گیا؟ اعتراض کرنا آسان ہے، پہلے اپنی اوقات تو دے. جو رسول یہ کہہ دے کہ یا علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا، یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا، یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. یعنی پہچان ان تینوں کے گرد گھوم رہی ہے، کوئی چوتھا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور میرا علی ولی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو گھبرا تو نہیں رہے نا، آپ تو علی کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. لیکن واقعا قرآن سمجھا نہیں.
اگر قرآن سمجھ لیتے تو کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتے. آئے ولایت کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول ولی ہے اور علی ولی ہے، یعنی اصل ولایت اللہ کی ہے، مقام اللہ کا ہے، چیز اللہ کی ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ ولایت اللہ کی ہے. اللہ جسے اس ولایت کے قابل سمجھتا ہے، اللہ نے دوسرے بات میں بیان کر، اللہ نے جسے اس ولایت کے قابل سمجھا اسے یہ اختیار، بات پہنچ نہیں رہی، اللہ نے جسے اس کے قابل سمجھا اسے یہ کہا کہ دیکھو اختیار میرا ہے، اختیار میرا. دیکھیں ولایت ہے کیا؟ امامت اور ولایت یہ دو چیزیں ہیں نا، ولایت اور امامت. امامت عہدے کا نام ہے، ولایت اختیار کا نام ہے. بھائی امامت کا عہدہ اللہ نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، اسماعیل کو بھی دیا تھا، اسحاق کو بھی دیا تھا. اپنی ولایت یا محمد کو دی ہے یا علی کو دی ہے، یعنی امامت عہدہ ہے، ولایت اختیار ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم علی کو اللہ کے برابر نہیں لاتے. توجہ رکھیے، ہم علی کو اللہ کے برابر نہیں لاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا اختیار اپنی مرضی سے اللہ نے اپنا اختیار رسول کو دیا، علی کو دیا، سیدہ کو دیا. کہ یہاں عقیدہ صحیح کر لیں کہ جو ولایت علی کے پاس ہے نا وہی ولایت سیدہ کے پاس بھی ہے، وہی ولایت حسن کے پاس بھی ہے، وہی ولایت حسین کے پاس بھی ہے. یعنی اللہ نے اپنا اختیار رسول کی بیٹی، رسول کا داماد، رسول کے نوازے، رسول کے بیٹے، ہمارے زمانے کے امام تک وہ تمام اختیار دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس لیے اچھا اللہ دینے کے لیے سب کو بیٹھا تھا. وہ تو غنی ہے نا بھائی، وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے. اللہ نے دینا سب کو تھا، صرف تمہارا اس قابل نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، توجہ رکھیے گا، اللہ نے یہ اختیار دینا سب کو تھا. اسی لیے شب ہجرت میں بہت تیزی سے بیان کروں گا کہ شب ہجرت اللہ نے اپنے رسول کو بچانے کے لیے، رسول کی حفاظت کے لیے علی سے ایک معاملہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کہ لوگوں میں سے کوئی ایک ہے کہ جو اللہ کو اپنا نفس بیچ دیتا ہے اس کی مرضی کے بدلے. شب ہجرت میں نے کہا نا کہ ولایت ایسی نہیں علی کو ملی ہے، علی نے اللہ سے معاملہ کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے. اچھا خرید و فروخت جانتے نا کیسے ہوتی ہے؟ بھائی کرتے ہیں، آپ تو مجھ سے بہتر کرتے ہیں. خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ اپنا مال اس کو دیتے ہیں، اور بولے اپنا مال اس کو دیتے ہیں، اس کا مال آپ لیتے ہیں. اپنی دولت بیچنے والے کو دیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے اسے لے لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے سرکار؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دولت چلی گئی
اس کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن اس کو مختصر سا بیان کہ اللہ نے بس یہی کیا ہے. اللہ نے شب ہجرت کچھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے کہا کہ ہمارے پاس ہے رضا، ہمارے پاس ہے اختیار، ہمارے پاس ہے رضا، ہمارے پاس ہے اختیار. ہے کوئی جو اس کو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری قیمت کے مطابق، قیمت بھی اللہ کی ہے، ہماری اور آپ کی نہیں ہے. گئے دکان پر کہ بھائی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے، کہا کہ بھائی اتنے کی دے دو، کہا نہیں چیز میری ہے، قیمت بھی میری ہوگی. کہا اچھا تھوڑا سا ڈالو بڑھا دو، نہیں، کہا یہ ایک ہی ہے. آپ ہیں میرے ساتھ کیا نہیں ہے؟ کہا یہ ایک ہی ہے اور کوئی دوسری ایسی نعم البدل نہیں ہے، تو قیمت ہم خود لگائیں گے. اللہ نے شب ہجرت قیمت لگائی، قیمت لگائی کہ تو اپنا نفس دے دے، ہم اپنی رضا دے دیتے ہیں، ہم اپنی رضا دے دیتے ہیں. شب ہجرت علی رسول کے بستر پر سو گئے. کیسے سو؟ میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا تھا کہ نیند جو ہے نا ایک کیفیت کا نام ہے. آج پہنچ گئی. نیند ایک کیفیت کا نام ہے. جب تک دل کو سکون نہ ہو نیند آتی ہے نہیں آتی نا. اور اگر فرض کرو پتہ چلے کہ بھائی گاؤں پہ حملہ ہونے والا ہے تو نیند تو دور کی بات، بستر پہ لیٹیں گے بھی نہیں. اور عجیب ذات ہے علی کی، عجیب ذات ہے. رسول کہہ رہے ہیں، دیکھیے دو چیز ہے اس میں نے رات کی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ دو چیز ہے. ایک ہے یقین، دوسری ہے اطاعت. ایک ہے یقین کہ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی میرے اس بستر پر سو جائے، تو ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، موت کے منہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ تو بستر مرگ ہے، جو لیٹے گا صبح ٹکڑے ٹکڑے جسے ملے گا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہی کہتے نا بھائی. لیکن عجیب بات ہے کہ صرف یہ سوال کیا یا رسول اللہ اتنا بتا دیں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیونکہ محافظ آنا اس لیے سوال کیا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. ہاں علی آپ سوئے، عجیب حفاظت ہے. آپ سوئیں گے تو میری جان بچے گی، آپ سوئیں گے تو علی ایسا سوئے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جیسی سکون کی نیند علی شب ہجرت بستر رسول پر سویا اپنی پوری زندگی. اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں یقین. اور اطاعت کیسی؟ دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا. اب رسول اگر کہہ دے کہ یا علی سو جاؤ، سو جاؤ، کیا کہے؟ سو جاؤ. صحیح ہمارے یہاں ہوتے نا وہ آپ گھبرا تو نہیں رہنا، بیان کروں اس کو. اچھا وہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا کہ بھائی مولانا صاحب ہم راتوں کو اٹھ کے کئی ساری نمازیں پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، فلاں نماز پڑھتے ہیں، فلاں نماز پڑھتے ہیں، فلاں نماز پڑھتے ہیں، پوری رات ہم سوتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو کیا ہم علی سے آگے ہیں؟ بات پہنچ نہیں رہی. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو پوری رات نماز پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے. توجہ رکھنا بھائی، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پوری رات قیام کرتا ہے. لیکن عجیب ذات ہے کہ جب رسول نے یہ کہہ دیا
توجہ ہے نہیں بھائی، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ عجیب ذات ہے، اطاعت دیکھیں۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری نماز کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میری نماز کا کیا ہوگا؟ نہیں، علی جانتے ہیں کہ اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی آج کی شب میرے بستر پر سو جائے، میرے بستر پر سو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نمازوں سے زیادہ افضل آج کا سونا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کا کیا ہوگا، نہیں کہا کہ سو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک سانس تسبیح، ایک ایک لمحہ عبادت، کیونکہ اطاعت ہونی ہے۔ اطاعت بغیر نہیں، عبادت بغیر اطاعت کے بیکار ہے۔ یہاں سوئے، اب میں نے پورا واقعہ چھوڑ دیا، سے اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں سوئے، وہاں جبرائیل نازل ہوئے، کس کے پاس؟ رسول کے پاس۔ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ہے کہ جو اپنا نفس بیچ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنا نفس دے رہا ہے، بیچ رہا ہے اس کی رضا کے لیے، اور اللہ نے یہ معاملہ علی سے کر لیا، یہ معاملہ علی سے ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار آپ بتائیں نا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، علی کا نفس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی رضا، اللہ کا اختیار ہے علی کے پاس۔ کوئی معاملہ ہو گیا نا، سب ختم، نفس چلا گیا وہاں، رضا آ گئی یہاں۔ اب کوئی بھی قیامت تک کسی کے لیے دعا کرتا رہے کہ رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ جب کہتے ہو نا رضی اللہ، اس وقت اللہ کہتا ہے بھائی میں نے تو اپنی رضا علی کو بھیج دی ہے۔ میں نے تو اپنی رضا ہے ہی نہیں میرے پاس، میں کیا کروں؟ پہلے جاؤ، علی کو راضی کرو، علی کو راضی کرو، اس کا نفس ہے میرے پاس۔ اگر علی راضی ہو گیا تو بھائی سرکار ہم تو مجلس میں آتے اسی لیے ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے علی کو راضی کرو، اس کا نفس ہے میرے پاس۔ اگر نفس علی نے اگر تمہاری تائید کر دی تو پھر میں بھی تمہیں انا قسیم الجنت والنار ایسے نہیں تھا۔ میں کیا کروں بھائی، ایک ایک روایت آ رہی ہے، وقت ہے نہیں، صرف مختصر کروں گا کہ کہا کہ رسول کے پاس لوگ آتے تھے نا بھائی کہ کچھ تو ایسا بناؤ، تو ہوتے ہیں نا لوگ کچھ یہ دو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کچھ تو مل جائے، کہیں سے کوئی ایڈجسٹ ہو جائے۔ وہاں جگہ نہیں ملی کہ آگے پیچھے گھوم کے کہیں سے کوئی ایک کونا مل جائے۔ آتے رسول کے بعد یا رسول اللہ دیکھیں امامت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ علی کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کیسے ہیں۔ کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی قسیم الجنت والنار کیسے ہو گئے۔ رسول نے کہا کہ بھئی وہ
تو نے وہ روایت نہیں سنی کہ علی حبو کا ایمان، یا علی بہت آرام سے بیان کر رہا ہوں کہ ولایت جو ملی ہے علی کو ایسے ہی نہیں ملی ہے، اپنا نفس دیا ہے، نفس دیا ہے تو پھر ولایت ملی ہے، تب رضائیت ملی ہے، تب اختیار ملا ہے، اور اختیار ملا ایسا کہ قیامت تک کے لیے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو گئے علی۔ کیا تو نے وہ سنا نہیں؟ یا علی حبو کا ایمان وہ بغضوں کا کفر و نفاق، کہ علی تیری محبت ایمان ہے۔ یا علی بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی بھائی؟ یا علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری نفرت، تیرا بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، دونوں چیز ہے۔ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، جنت فقط مومنین کے لیے ہے۔ اس روایت کو سمجھ کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی اللہ نے جنت اسی کے لیے بنائی ہے، جو بغیر علی کے آیا، جو بغیر علی کے۔ اچھا سوال و جواب بھی کس سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ سوال و جواب وہاں ہوتا ہے کہ جس میں امتحان دینے کی صلاحیت ہو، جس میں امتحان دینے کی صلاحیت ہو نا، اسی کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے۔ کہ جو پہلے ہی دن سے بھاگا ہوا ہو، جو پہلے ہی دن سے کلاس میں آیا نہ ہو، اس کو کمرہ امتحان میں بیٹھایا نہیں جاتا۔ سوال و جواب اس سے ہوگا کہ جس کے دل میں محبت ہو، کہ جس کے دل میں بغض ہو، اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عزیزوں آج کا تبرک یہی ہے کہ اپنی محبت کو اتنا مضبوط کرے کہ پھر سوال اللہ کا ہو، جواب علی کا ہو۔ سوال وہاں سے آئے، جواب علی دے۔ اپنی محبت کو اتنا مضبوط کرے۔ محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری سفارش لے کر وہاں جائے، خدا نہ کرے کہ اسے ہماری نسبت سے شرمندہ ہونا۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ شفاعت تو وہ کریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شفاعت نہ ہو۔ انگلی ان کا مقام ہی وہ ہے بھائی، انگلی پکڑ کے تو وہ لے کے جائے، لیکن ہم بھی تو اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اپنی انگلی پکڑا سکیں۔ ایسے ہی تھوڑی حسین نے جس کو اپنے چلو سے پانی پلایا تھا، حسین ایسے ہی تھوڑی انتظار کر رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین جسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے اور وہ جہنم میں چلا جائے؟ حسین نے کبھی سوچے کہ کیوں 10 محرم کو انتخاب کیا؟ مولا حسین نے قربانی کے لیے 10 محرم کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ مولا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے وہ کب آئے گا۔ عزیزو، حسین روز عاشور سب سے زیادہ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، اس ذات کا کر رہے ہیں کہ جس نے شب عاشور صرف یہ سوچا ہے کہ میں رسول کے نواسے کو، سیدہ کے بیٹے کو کربلا لے آیا۔ اللہ اکبر۔ پوری رات پھر کبھی اپنے خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے۔ جانتے کیوں؟ صرف مدینے کا رخ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں حسین کو مدینے سے کربلا تک لے آیا،
مجھے نہیں معلوم کہ اپنے سامنے کس کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بار بار حر کو رسول کی بیٹی سیدہ یاد آ رہی ہوگی. اے حر، میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اے حر، میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ عزاداروں سنیں گے، جب صبح ہوئی نا، ایک مرتبہ اپنے خیمے سے حر باہر آیا، اپنے غلام سے پوچھتا ہے، اے قرآن یہ بتا دے، کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا؟ اجرکم اللہ. اے قرآن، کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا؟ ہاں مولا، میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا. اب جو آب شیری حسین نے حر کو پلایا تھا، ایک مرتبہ اس نے کروٹ لی اور حر اندر سے پکارتا ہے، ارے میں قربان جاؤں حسین کے، ارے رسول کی بیٹیاں، ارے پیاسی ہے، جانور پانی پی رہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک مرتبہ حر چلے حسین کے پاس، لیکن ایک جملے کہتے ہیں، اے غلام دیکھ، مجھے حسین کے پاس لے کر چل، لیکن ایسے لے کر چل جیسے مجرموں کو لے کے جاتے ہیں. میرا ہاتھ ارے پشت سے باندھ دے. ہاتھ پشت سے بندھوایا، گھوڑے پر سوار ہوئے. مقادر کے جملے یہ ہے، ایک مرتبہ حسین کے پاس چلے نا، حسین نے اکبر کو بلایا، عباس کو بلایا، آؤ اکبر، آؤ عباس، دیکھو میرا ایک مہمان آ رہا ہے. حسین کی مظلومیت ہے یہ، میرا ایک مہمان آ رہا ہے. ایک مرتبہ نزدیک آئے، اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا دیا. مولا آپ کی ماں سیدہ مجھے معاف نہیں کرے گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ جانتے ہیں نا رسول کی بیٹی کا کتنا بڑا ہوتا، جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی ہوگا. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا حسین سے، مولا حسین آپ کی ماں مجھ سے راضی نہیں ہو رہی، میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا. ایک مرتبہ حسین حر کو اٹھاتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. بس میرے تمام کیا لگا ہو بچن جملے سنے. ایک مرتبہ حر کہتے ہیں مولا میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا تھا، مولا مجھے پہلے اجازت دے میں اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کر دوں. آج جناب اکبر کے مصائب سنیں گے نا، آج مخصوصی ہے کسی بوڑھے باپ سے پوچھے جوان بیٹے کا لاشا. ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا مجھے میرے بیٹے کو اجازت دے دے. مولا کہتے ہیں ہاں حر تیرے بیٹے کو اجازت دی. حر کا بیٹا گیا، لڑنے کے بعد جنگ کی، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ جب زخم لگے نا، کئی زخم لگے، زخموں سے چور ہو گیا. ایک مرتبہ اپنے بابا کو بلاتا ہے، بابا میری مدد کو آئے. ایک مرتبہ حر اب جو اٹھنا چاہتا ہے، حسین نے حر کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اے حر جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ، میں کہوں گا مولا ابھی اکبر